ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں رحمان بابا کمپلیکس میں. یہاں پر ایک بہت بڑی لائبریری بھی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے لائبریرین معین الدین صاحب. تو آئیے ان سے اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ آپ کو میں بہت خیر مقدم کہتا ہوں کہ آپ نے لائبریری کا وزٹ کیا. کتنے سیکشنز موجود ہیں ہماری اس لائبریری میں؟ یہ مین جو سیکشن ہے اردو کی تمام بکس یہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سائنس وغیرہ کی بھی ہیں؟ جی ہاں، یہاں رحمان بابا کی شاعری بھی ہے، سواں حمری بھی ہے، ناولز بھی ہیں. اس طرح رحمان بابا پڑھی ہوئی ہے. رحمان پوینا. ابھی یہ کتاب ہے رحمان بابا. جی ہاں، رحمان بابا. یہ انگریزی میں ہے؟ انگلش میں بھی ہے، اس میں فارسی میں بھی ہے، اس میں پشتو میں بھی ہے، اردو میں بھی موجود ہیں تمام. کافی ریڈرز آتے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے، بکس سے لگاؤ رکھتے ہیں، شاعری سے لگاؤ رکھتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں رحمان بابا کی شاعری سے. اور ہر سال یہاں بکس آتی ہیں، نئے نئے ایڈیشن آتے ہیں جو شاعری کے متعلق. جو بکس پرانی ہو جاتی ہیں اسے پھر نئے ایڈیشن میں ہوگی. یہ تاریخی بکس ہیں، تاریخ پاکستان کے متعلق، پشتو اسلامی کتابیں، پشتو ادب ہے. کتنی کتابیں اس وقت موجود ہیں آپ کے پاس؟ یہ ہمارا انگلش سیکشن ہے، اس میں تمام سبجیکٹس کی بکس ہیں اور تقریباً 5000 کے قریب لگ بھگ یہاں بکس موجود ہیں. میرا نام محمد ریحان. ریحان صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آئی ٹی کے اس دور میں آپ لائبریری کی طرف کیسے آتے ہیں؟ ہم اس وجہ سے آتے ہیں تاکہ ہم یہاں پر اسٹڈی کر سکیں، کیونکہ جو چیزیں ہم نیٹ وغیرہ میں دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں یہاں نیٹ میں نہیں ملتی، بلکہ وہ ہم یہاں کتابوں میں تو ملتی. لائبریری میں ایسا ماحول ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا. آپ سوٹیبل کسی چیز کو پڑھتے ہو یا کچھ لکھتے ہو تو تمہیں کوئی پریشانی دقت نہیں ہوتی. اس لیے باہر جب ہم بیٹھتے ہیں تو لوگوں کی وجہ ہجوم اتنی ہوتی ہے کہ ہم نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ہم لائبریری کی طرف. آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک ریولوشن برپا کیا ہے. ہم ایک ہی کلک کے ذریعے بہت سے نالج کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس طرح کی چیزوں کو یوز کرنے کے لیے، تو وہاں پہ ہمارا گمراہ کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہے. وہ اتھینٹک سورس نہیں ہے وہاں پہ، اگر ہے بھی تو ہمیں مسئلہ ان کو تلاش کرنے میں ہے. تو ہم یہاں لائبریری اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں بالکل اتھینٹک سورس ملتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیپ ٹاپ یا موبائل کے ذریعے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آنکھوں کو بھی نقصان ہوتا ہے. دوسری یہ کہ یہ جو کاغذ ہے نا، اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کا ایک محبت ہوتا ہے اور اس سے اسٹڈی بہت اچھی طریقے سے ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم یہاں لائبریری کا رخ کرتے. دوسرا یہاں پہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ جب آتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ذاتی طور پر ہم تیار ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پہ صرف اسٹڈی کے لیے آئے ہیں، تو اس لیے کچھ نہ کچھ کر کے جو مزہ کتاب پڑھنے میں ہے، جو لطف کتاب پڑھنے میں ہے، وہ انٹرنیٹ پہ پڑھنے کا نہیں. ہمارے ساتھ فضل امین افریدی صاحب موجود ہیں جو اس لائبریری کے ہیڈ ہیں. تو آئیے ان سے. ٹھیک ٹھاک سر، آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آئی ٹی کے اس دور میں جو کتابیں پڑھنے کا رجحان ہے پچھلے چند سالوں کی نسبت کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے؟ سر، آج کل جو ٹیکنالوجی کے دور میں تو رجحان تو کم ہو رہا ہے، کیونکہ آج کل موبائل کا دور ہے. لوگ موبائل پہ کتاب پڑھنے سے بندہ شوق سے پڑھتا ہے. نیٹ میں جو بندہ اسٹڈی کرتا ہے تو واضح طور پہ وہ ریسرچ میں جو لوگ وہ ریفرنس دیتے ہیں وہ زیادہ تر لوگ اس بکس سے دیتے ہیں نا. جو نیٹ سے تو وہ زیادہ تر وہ اتنا اتھینٹک نہیں ہے. تو جتنا کتاب بتائیے گا کہ یہ جو بکس پڑھی ہوئی ہیں ان کو ریفرنس بک کہا جاتا ہے اور یہ پوری جلدوں کی صورت میں موجود ہیں اور بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں ریفرنس بک کی، تو اس سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ یہ ریفرنس سیکشن جو ہے لائبریری میں، اس کا بہت ایک اہم حصہ ہے لائبریری کا ریفرنس سیکشن. اس میں وہ کتابیں موجود ہوتی ہیں جو اسٹوڈنٹ ریڈرز آ کے یہاں ہی اسٹڈی کرتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ایشو نہیں کر سکتے. تو یہ بہت مہنگی کتابیں اور والیومز پڑے ہوتے ہیں، تو یہ کتابیں ایشو کے قابل نہیں ہوتی ہیں. یہاں عربی کی لغت بھی ہے، اردو لغت بھی ہے، ڈکشنریز بھی ہے اور پشتو اردو لغت بھی ہے. تمام قسم کی لغات ہمارے پاس موجود ہے ادھر. تو جو ریڈرز آتے ہیں، ہر مہینے کے جو اخبارات ہیں وہ جمع ہوتے ہیں. تو جو لوگ آتے ہیں جس کو پرانے اخبارات کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ یہاں سے لے کر اس کی فوٹو اسٹیٹ نکال کے اپنا کام جو ضرورت ہو، اس کو جو پیج چاہیے ہوتا ہے تو یہاں سے لے جاتے ہیں. تو یہ ریکارڈ ہمارے پاس
پڑا ہوتا ہے. سالانہ ریکارڈ بھی ہے, پرانے ریکارڈات جتنے بھی ریکارڈز ہیں وہ ہمارے پاس اخبارات کی عام موجود ہیں. کتنے سال کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے اخبارات کا؟ ہمارے پاس اس لائبریری میں تقریباً 6-7 سال کا ریکارڈ موجود ہے, لیکن ہماری جو ہیڈ برانچ ہے, جو بڑی آرکائز لائبریری ہے, وہاں تقریباً 70 سال سے بھی اباؤ ہمارے پاس. کتنے اخبارات آتے ہیں؟ تقریباً 8-9 قسم کے اخبارات ہمارے پاس آتے ہیں, جس میں نئی بات, وحدت, جنگ, آج, نیوز, ڈان, اور اس کے علاوہ اخبار جہاں بھی ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں موجود ہیں. فیملی میگزین جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس طرح سارا ریکارڈ ادھر ہوتا ہے. پرانے اخبارات یا میگزین جس کو چاہیے ہو تو یہاں سے وہ اس سیکشن سے ہم اس کو باقاعدہ بینڈنگ اور جلد میں وہ رکھتے ہیں کہ وہ اخبارات جو ہیں خراب نہ ہوں اور محفوظ رہیں, پرانے ہونے سے بچ جائیں. ہر مہینے کا ایک